میں نور دنیا میں آیا ہوں۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 11 مئی بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 12واں باب 44ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک۔ یسوع نے بلند آواز سے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس پر فتویٰ نہ لگاؤں گا، کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر فتویٰ لگاؤں بلکہ اس لیے کہ دنیا کو نجات دوں۔ جو مجھے حقیر جانتا اور میری باتوں کا یقین نہیں کرتا اس کا ایک فتویٰ لگانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کہا ہے وہی یوم آخر میں اس کے لیے فتویٰ ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے کہا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کے ساتھ ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 12ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کر 13ویں باب کی 5ویں آیت تک ہے، جہاں ذکر ہے کہ خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ نیز مقدس پالوس رسول کے پہلے مشنری سفر کا ذکر ہے، جس کا بیان رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں باب میں ہے۔ برنباس اور شاؤل یروشلم سے منادی کر کے واپس آئے اور پھر دونوں انطاکیہ گئے تو یوحنا کو، جو مرقس کہلاتا ہے، ساتھ لے گئے۔ یہ وہی یوحنا ہے جس کی ماں کے گھر میں وہ دعا کے لیے جمع تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں غیر اقوام میں منادی کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ خدا کی طرف سے برنباس اور شاؤل کو مقرر کیا گیا کہ غیر اقوام کے درمیان خوشخبری کی منادی کریں۔ انطاکیہ ایک بڑا شہر تھا اور وہاں بہت سے مسیحی رہتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے استاد بھی بہت سے ہوں۔ جو مسیحیوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی عبادت اور خدمت کرتے ہیں۔ یہاں روزہ رکھ کر، دعا کر کے، ہاتھ رکھ کر رخصت کرنے کا ذکر ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ برکت کا عمل ہے کہ خدا ان کے ساتھ رہے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ وہ یہودیوں کے عبادت خانوں میں
خدا کا کلام سناتے تھے۔ انہوں نے تعلیم کو پوشیدہ نہیں رکھا، اور یوحنا خدا کی باتوں میں ان کا معاون تھا۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 12ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے مقصد کو عیاں کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے بلند آواز سے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ دراصل میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔ یسوع مسیح بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنی تعلیم کا اشتہار دیتا ہے۔ وہ دراصل سچے دل سے اپنی بات دوسروں کو سنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی بات پر دھیان دیں۔ یہ بات کسی حد تک بزرگ موسیٰ کے خطاب سے مشابہ ہے، جس کا ذکر تثنیہ شرح کی کتاب کے 30ویں باب میں ہے۔ دیکھ کہ آج کے دن میں نے زندگی اور نیکی کو اور موت اور بدی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں خدا کی جان پہچان نصیب ہوتی ہے۔ جو ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی رہنمائی کر کے انہیں خدا کے عرفان تک پہنچاتا ہے۔ یسوع مسیح نور بن کر دنیا میں آیا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں رہتا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں تو نور میں رہتے ہیں۔ پھر ہم اچھا بولتے اور اچھائی کے کام کرتے ہیں، اور اس سے دور جانا تاریکی میں جانا ہے۔ ایسے عالم میں بدی کے کام ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ سب کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے صاف صاف کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ اختیار خدا باپ کی طرف سے ملا ہے۔ باپ نے اسے مقرر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمانبرداری سیکھی، حالانکہ وہ بیٹا تھا، اور خود سیکھ کر ہمیں سکھائی۔ ہمیں چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر ایمان رکھیں اور اس کی تابع داری کر کے خدا باپ کے نام کو جلال دیں۔ آئیں آج خدا سے خاص دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کہ خداوند انہیں اور ان کی خدمت کو برکت دے، اور جھوٹے مسیح پر ایمان رکھیں اور ہمیشہ اس کے نام کی گواہی دیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب کو پاشکا کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔